متنازع میچ ریفری تبدیل، پاکستان آج UAE کے خلاف میدان میں اترے گا۔ پاکستان کے مطالبے پر اینڈی پائیکرافٹ کو پاکستان کے میچز سے ہٹا دیا گیا۔ اینڈی پائیکرافٹ کی جگہ رچی رچرڈسن میچ ریفری کے فرائض انجام دیں گے۔ ترجمان PCB کا کہنا ہے ایشیا کپ کے حوالے سے ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ پاکستان نے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر اینڈی پائیکرافٹ کو ہٹانے کا مطالبہ کیا تھا۔ پاکستان نے گزشتہ روز پری میچ نیوز کانفرنس بھی منسوخ کر دی تھی۔ ادھر ایشین کرکٹ کونسل کی میچ ریفری کے خلاف تحقیقات مکمل۔ ذرائع کے مطابق اینڈی پائیکرافٹ نے جان بوجھ کر ہاتھ ملانے سے روکا۔ ٹاس کے وقت سلمان علی آقا کو مائک بند کر کے بات سننے کا کہا تھا۔ بڑی پریشانی، بہت زیادہ دریا کٹی جا رہا ہے زمین نو۔ ہمارے گھر بھی گر چکے اور ہمارے بہت ساری فصلیں تھیں وہ بھی تباہ ہو چکی ہیں۔ یہاں پہ کوئی نہیں آیا، سن کچھ بھی نہیں مل رہا، وہ یہاں فصلاں گھر سب کوئی برباد ہو گئے۔ مثلا کوئی چیز نہیں مل رہی، ڈکن کھا رہے ہیں۔ سیلاب کی وجہ سے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، سب لوگ بے آسرا ہو کے سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ فلٹ جو گھر چو دیواری ڈٹھی گئی، ان کو بعد کوٹھا ڈھہ گئے، کوئی کہیں کچھ سامان ایسا کاٹا اپنی طور سے۔ مکان گر گئے ہیں، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، کھانے پینے کے جانوروں کا نظام ختم ہو گیا ہے جی۔ ساری زندگی محنت کر کے مزدوری کر کے بنایا سامان، بچیدہ جیدہ سامان تباہ ہو گیا۔ بدترین سیلاب نے گھر چھوڑے نہ کھیت کھلیان۔ جنوبی پنجاب میں سیلاب سے ہر سو تباہی۔ ملتان کی تحصیل جلال پور، پیروالا اور شجاع آباد شدید متاثر علاقوں کو دیکھ کر دریا کا گمان ہونے لگا۔ درجنوں دہا ڈوب گئے، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ۔ متاثر افراد کھلے آسمان تلے بھوک اور بیماریوں سے لڑنے پر مجبور۔ غیر معمولی سیلاب سے جنوبی پنجاب میں متعدد حفاظتی بندوں میں شگاف۔ سیلابی پانی کے پار سے موٹر وے M5 کو چند مقامات پر نقصان پہنچا۔ احمد پور شرکیہ میں سینکڑوں مکان زمیں بوس، بستیاں ویران۔ بہاولپور، بہاول نگر، عارف والا، قصور میں بھی ہر طرف تباہی کی داستانیں۔ مال مویشی بہہ جانے سے روزگار کا واحد ذریعہ بھی ختم۔ مرید کے فیروز والا اور شرپور شریف میں 34,000 رقبے پر کاشت، دھان کی فصل کو شدید نقصان۔ مظفر گڑھ میں متاثرین ٹوٹے گھروں اور بیمار بچوں کے ساتھ امداد کے منتظر۔ سیلاب متاثرین کا کھانے پینے کے سامان کی قلت اور امداد نہ ملنے کا شکوہ۔ پنجاب کے سیلابی ریلوں سے دریا سندھ میں شدید طغیانی۔ گڈو اور سکھر بیراج کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب ریکارڈ۔ گڈو بیراج میں پانی کا بہاؤ 6,11,051 کیوسک تک پہنچ گیا۔ سیلابی پانی سے کچے کے متعدد علاقے زیریاب۔ لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کا عمل جاری۔ دادو کی تحصیل میہڑ میں سیلاب سے کچے میں زمینداری بند ٹوٹ گیا۔ بند ٹوٹنے سے کچے کے 50 سے زائد دیہات زیریاب۔ سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں برباد۔ سہون کے مزید 2 بڑے دیہات بھی اونچے ریلوں کی نظر۔ 300 سے زائد گھر پانی کی لپیٹ میں آ گئے۔ گھوٹکی میں دریا سندھ میں اونچے درجے کا سیلاب۔ ریلے گیس کے کنووں کے پلیٹ فارم میں داخل۔ OGDCL قادرپور گیس فیلڈ کے کنویں بھی متاثر۔ وزیر اعظم نے سیلاب سے نقصانات کا تخمینہ لگانے کی ہدایت کر دی۔ شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں سیلابی صورتحال کا جائزہ۔ وزیر اعظم نے کہا صوبے اور متعلقہ ادارے نقصانات کا تفصیلی تخمینہ لگائیں۔ اس پارکوں سے سیٹلائٹ اسسمنٹ میں مدد لی جائے۔ تخمینے میں فصل اور مال مویشی کے نقصانات کو بھی شمار کرنے کی ہدایت۔ تخمینے کے بعد حکومت بحالی کے کاموں کا جائزہ لے گی۔ امریکی ناظم الامور نٹلی بیکر کا قصور میں فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ۔ سیلاب سے بحالی کی پاکستانی کوششوں میں ساتھ دینے کے عزم کا اعادہ۔ ریلیف کمشنر پنجاب سے ملاقات میں امریکی ناظم الامور کو سیلاب زدہ علاقوں میں ریلیف آپریشن پر بریفنگ۔ اس موقع پر نٹلی بیکر نے کہا ضلعی انتظامیہ ریسکیو نے یقینی بنایا کہ کوئی جانی نقصان نہ ہو۔ سیلاب متاثرین کی بحالی میں امریکہ مدد کرے گا۔ نٹلی بیکر نے متاثرہ اضلاع میں بے گھر خاندانوں اور امدادی کارکنوں سے ملاقات بھی کی۔ منگل کو ڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا دن۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کو ملاقات کی اجازت نہ ملی۔ نیاز اللہ نیازی اور سلمان اکرم راجہ کو بھی ملاقات کی اجازت نہ ملی۔ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں پی ٹی آئی کے اندر منافق لوگ موجود ہیں، پارٹی کی اندرونی تقسیم کی وجہ سے ملاقاتیں روکی جا رہی ہیں، جھوٹے الزامات اور سیاسی پروپیگنڈا ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے مزید کہا بانی پی ٹی آئی کے دور میں دہشت گردی ختم ہو گئی تھی، دہشت گردی کے واقعات میں حالیہ اضافہ تشویشناک ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی بنوں میں شہید میجر عدنان اسلم کے گھر آمد۔ میجر عدنان شہید کے اہل خانہ سے تعزیت اور دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔
کہا کہ پورے قوم کو ایسے بہادر سپوتوں پر فخر ہے۔ بادی پی ٹی آئی کے ایکس اکاؤنٹ سے ریاست مخالف مواد پوسٹ کرنے کا کیس ایف آئی اے سائبر کرائم نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ ذرائع کے مطابق ایف آئی اے سائبر کرائم کی 3 رکنی ٹیم کی اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے تحقیقات۔ آپ نے ایکس اکاؤنٹ کا ایکسیس کس کو دیا ہوا ہے؟ ٹیم کا سوال۔ مزید پوچھا کہ آپ کے ایکس اکاؤنٹ سے جو چیزیں پوسٹ ہوتی ہیں کیا آپ کو علم ہے؟ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ میرا ایکس اکاؤنٹ کون استعمال کرتا ہے میں نہیں بتاؤں گا۔ بانی پی ٹی آئی نے ایف آئی اے ٹیم سے تحریری سوال نامہ مانگ لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو عدالتی کام سے روک دیا گیا۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد اعظم خان پر مشتمل ڈویژن بینچ کا وکیل کی درخواست پر حکم نامہ جاری۔ جسٹس طارق جہانگیری کو سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلے تک بطور جج کام سے روکنے کا حکم بینچ نے آئندہ سماعت پر اٹارنی جنرل سے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر معاونت طلب کر لی۔ سینئر قانون دان بیرسٹر ظفر اللہ خان اور اشتر اوصاف عدالتی معاون مقرر۔ دوسری طرف جسٹس طارق محمود جہانگیری کا ڈویژن بینچ کا حکم چیلنج کرنے کا فیصلہ، تحریری حکم نامہ ملنے کے بعد اپیل تیار کی جائے گی۔ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن نے آج ہڑتال کا اعلان کر دیا، کہا کہ جسٹس طارق کو عدالتی کام سے روکنے کا فیصلہ واپس لیا جائے۔ پاکستان اور چین کے درمیان اہم معاہدے۔ صدر مملکت کی شنگھائی میں سی پی سی سیکرٹری جین جیننگ سے ملاقات۔ ٹیکنالوجی، آئی ٹی، مصنوعی ذہانت اور دیگر شعبوں میں تعاون پر بات چیت۔ صدر زرداری نے خصوصی اقتصادی زونز اور گوادر فری زونز پر سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ کہا کہ مخالف اور دشمن عناصر پاک چین دوستی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ پاک چین تعلقات وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہوں گے۔ دونوں ملکوں کی دوستی نسل در نسل آگے بڑھے گی۔ سی پی سی سیکرٹری نے کہا کہ ہر چینی پاکستان کو آئرن برادر اور ہر موسم کا ساتھی سمجھا جاتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی بھی شنگھائی میں مختلف وفود سے ملاقاتیں۔ پاکستان میں توانائی کے متبادل ذرائع میں سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ توانائی کے متبادل ذرائع اختیار کیے بغیر تیز رفتار ترقی ممکن نہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات متوقع۔ وزیراعظم شہباز شریف آج سے 3 ملکی دورے پر روانہ ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق شہباز شریف پہلے مرحلے میں سعودی عرب جائیں گے۔ دورہ سعودی عرب کے بعد وزیراعظم برطانیہ کا دورہ کریں گے۔ شہباز شریف 21 ستمبر کو برطانیہ سے امریکہ روانہ ہوں گے۔ 22 ستمبر کو نیو یارک میں فلسطین سے متعلق سربراہ کانفرنس میں شریک ہوں گے۔ وزیراعظم 26 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب کریں گے۔ امریکی صدر سرکاری دورے پر برطانیہ روانہ۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ اور چین میں ٹک ٹاک پر معاہدہ طے پا گیا۔ ٹک ٹاک کی خریدار کا اعلان جلد کرے گا۔ ہمارے پاس ایسی کمپنیاں ہیں جو ٹک ٹاک خریدنا چاہتی ہیں۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ نیٹو اور یورپی یونین کے ممالک کا روس تیل خریدنا اہم مسئلہ ہے۔ غزہ میں اسرائیل کی زمینی کارروائی بارے زیادہ نہیں جانتا۔ ہمارے پاس معاہدہ کرنے کا ہنر ہے۔ ہم نے 7 جنگیں رکوائیں۔ نیٹو اور یورپی یونین روس سے تیل خرید رہے ہیں۔ اگر وہ ایسا کرنا بند کر دیں تو میں روس پر پابندیاں لگا سکتا ہوں۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کی بمباری سے مزید 68 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ صہیونی فورسز کی فائرنگ سے امداد کے متلاشی 13 افراد نے دم توڑا۔ غزہ میں غذائی قلت سے 3 افراد دم توڑ گئے۔ غزہ شہر کے وسط میں اسرائیلی فورسز ٹینکوں کے ساتھ داخل، ہزاروں فلسطینی شہر چھوڑنے پر مجبور۔ 1 لاکھ سے زائد افراد وسطی غزہ چھوڑ چکے۔ حماس کی اسرائیل کو وارننگ، کہا زمینی آپریشن غزہ کے شہریوں کے ساتھ اسرائیلی قیدیوں کی زندگیاں بھی خطرے میں ڈال رہا ہے۔ جانی نقصان کے ذمہ دار وزیر اعظم نیتن یاہو خود ہوں گے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی قیدیوں کے اہل خانہ اور حامیوں کا مظاہرہ۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے جنگ بندی معاہدہ کرنے کا مطالبہ۔ مظاہرین نے کہا کہ اگر قیدیوں کو کچھ ہوا تو ذمہ دار نیتن یاہو ہوں گے۔ غزہ میں جاری جنگ اخلاقی، سیاسی اور قانونی طور پر ناقابل برداشت ہے۔ اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کی پریس کانفرنس، کہا غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہولناک ہے۔ ہم غزہ شہر کی منظم تباہی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اسرائیل فلسطین تنازع کے 2 ریاستی حل کے بغیر مشرق وسطی میں امن ممکن نہیں۔ اسرائیل جنگ بندی مذاکرات کے لیے سنجیدہ نہیں ہے۔
अक़वाम मुत्तहिदा ने गज़ा पर इसराइल की जंग को पहली बार नस्ल कुशी करार दे दिया। इसे रोकने के लिए इक़दाम न करना शरीक जुर्म होने के मुतरादिफ है। सरबरा UN ह्यूमन राइट्स इंक्वायरी कमीशन नवी पहले ने दुनिया पर वाज़ेह कर दिया। मज़ीद कहा, इसराइली सदर, वज़ीर आज़म और साबिक़ वज़ीर दिफ़ा के बयानात से नस्ल कुशी वाज़ेह है। उधर लग्ज़मबर्ग ने भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। लग्ज़मबर्ग रवमा के आखिर में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में फ़लस्तीन को तस्लीम करेगा। वज़ीर आज़म स्कॉटलैंड का कहना है, गज़ा में होने वाली नस्ल कुशी पर हम खामोश नहीं रह सकते, इसराइल को जवाबदेह होना चाहिए। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी का रियाज का दौरा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अली लारजानी का इस्तकबाल किया। मोहम्मद बिन सलमान और अली लारजानी के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। लारजानी का सऊदी अरब का दौरा दोनों ममालिक के दरमियान मुशावरत का तसलसल है। दोहा में सऊदी वली अहद के ईरानी सदर से मुलाकात भी हुई थी। ट्रंप इंतजामिया ने यूक्रेन के लिए पहला अमरीकी असलहा इमदादी पैकेज मंजूर कर लिया। इमदादी पैकेज की माली मुआवनत नेटो इत्तेहादी ममालिक करेंगे। ये इमदाद एक नए निज़ाम के तहत दी जाएगी जिसमें यूक्रेन की तरजीही फहरिस्त के मुताबिक अमरीका के ज़खायर से हथियार फ्राहम किए जाएंगे। इब्तदाई तौर पर $500 मिलियन का असलहा फ्राहम किया जाएगा। अगर अमेरिका ने हमला किया तो मुसल्लह जदोजहद के लिए तैयार है। सदर वेनेज़ुएला ने अमेरिकी फौजी सरगर्मियों को एकतरफा जाहिरियत करार देकर शदीद मज़म्मत की है। कहा कि अमेरिका वेनेज़ुएला पर अदालती, सियासी, सिफारती और अस्करी हमले कर रहा है। दोनों ममालिक में रवाबित तकरीबन ख़त्म हो चुके। 25 लाख फौजियों और रज़ाकारों को मुतहरिक कर दिया है। चीन में अब रोबोट कूड़ा उठाएगा। चीन ने सफाई के लिए अपना जदीद स्मार्ट क्लीनिंग रोबोट मुतारफ करवा दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक जनूबी चीन के ग्वांगडोंग सूबे के शेनजिन शहर में बड़े पैमाने पर सफाई के रोबोट तैनात किए गए।